الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور اس عظیم الشان کراچی بچاؤ مارچ میں شریک میرے انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، محترم بزرگوں، پرجوش اور پرعزم نوجوانوں اور میرے بہت ہی پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم الشان کراچی بچاؤ مارچ پر اہل کراچی کو، حافظ نعیم الرحمان اور ان کی ٹیم کو، جماعت اسلامی کی پوری قیادت اور یہاں کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح گوادر کے لوگوں نے اپنی عظیم جدوجہد کے ذریعے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں اپنا حق چھین لیا اور وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور تمام بااختیار اداروں کے ذمہ داران گوادر پہنچ گئے اور ان کے سٹیج پر پہنچ کر عوام کے سامنے ان کے حقوق ان کے حوالہ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ لوگوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کراچی کے شہریوں کو، کراچی کے باسیوں کو ضرور اپنا حق ملے گا، اور کوئی مائی کا لال بھی آپ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ میں آج اس لیے آپ کے اس کراچی بچاؤ مارچ میں شرکت کرنے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیغام دوں اور ان لوگوں کو بھی پیغام دوں جنہوں نے ایک طویل عرصے سے اس شہر پر حکمرانی بھی کی اور اس شہر کو لوٹا بھی، اس شہر کے سیاہ اور سفید کے مالک بھی رہے اور اس شہر کو محروم بھی رکھا، اور آج بھی وہ ان شہر اور شہر کے لوگوں کے حقوق پر سام بنے بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کراچی کی جماعت کی پشت پر، کراچی کے عوام کی پشت پر کڑی ہے، اور اگر اس مارچ کے نتیجے میں انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا، آپ کا حق آپ کو واپس نہیں کیا، تو ہم کراچی سے لے کر چترال تک گلیوں اور کوچوں میں، شہروں اور دیہاتوں میں شہر کراچی والوں کا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کراچی صوبائی دارالحکومت نہیں بلکہ کراچی پاکستان کی ماں ہے، اور یہ ماں صرف اہل کراچی والوں کو نہیں پورے پاکستان کو دودھ دیتی ہے۔ اگر یہ ماں مضبوط ہو، یہ ماں توانا ہو، تو پاکستان توانا اور مضبوط ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ پیپل پارٹی ہو یا ان سے پہلے کی حکومتیں ہو یا آج کی حکمران ہو، پی ٹی آئی کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، انہوں نے ہمیشہ
रस तो यहां चूस लिया है, लेकिन शहद दुबई में और लंदन में और अमेरिका में देते हैं। अब ये खेल नहीं चलेगा। कराची क्या चाहता है? पाकिस्तान के लोगों को जानना चाहिए कि कराची अमन चाहता है, कराची के लोग जीने का हक चाहता है, कराची के लोग साफ पानी चाहता है, कराची का नौजवान रोजगार चाहता है, कराची का बीमार इलाज चाहता है, कराची का मजलूम इंसाफ चाहता है और कराची के लोग अपने हुकूक के लिए मैदान में। और आज मेरे सामने लाखों के इस मजमे में मौजूद है। इस जायज जद्दोजहद में, इस आईनी जद्दोजहद में हमें इनका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों, कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची में कारखाने चलेंगे तो रोजगार तरक्की करेगा। कराची सियासी शहर भी है, कराची माशी शहर भी है, लेकिन आज अफसोस की बात है कि इस कराची पर ड्रग माफिया का कब्जा है, लैंड माफिया का कब्जा है, पेट्रोल माफिया का कब्जा है, टैंकर माफिया का कब्जा है, पानी माफिया का कब्जा है, असलहा माफिया का कब्जा है। और इन तमाम माफिया के पुश पर पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी हुकूमत और पीपल पार्टी खड़ी है। और यही वजह है कि चारों तरफ ये गरगस इस शहर को उसी तरह नोच रहे हैं। किसी ने तो उठना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शहर के हुकूक के लिए हाफिज नईम और रहमान साहब और उनकी पूरी टीम इस शहर के हुकूक के लिए मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों, नेमतुल्लाह खान साहब के निजामत के बाद ये शहर यतीम बन गया, ये शहर लावारिस बन गया। लोगों ने बेशक यहाँ हुकूमती की और इस शहर ने एमकेएम को मोहब्बतों से नवाजा, वोटों से नवाजा, सपोर्ट से नवाजा। इस शहर के लोगों ने पीटीआई को वोट भी दिए, सपोर्ट भी दिया। 14 कौमी असम्बली के मेंबरान, 2 दर्जन से ज्यादा सूबाई असम्बली के मेंबरान। लेकिन जिन लोगों से उन लोगों ने वोट लिए, इख्तिदार की वानों तक पहुंचे, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने, सूबाई वजारतों में बैठ गए, आगे बढ़कर उन्होंने लंदन में महल्लात बनाए, अमेरिका में, दुबई में, मलेशिया में, ढाका में कारोबार तो शुरू किया, लेकिन इस शहर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाई ने पीपल पार्टी से मुतालिबा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी मुसलसल 1970 के बाद हमेशा सिंध में मौजूद रही है, लेकिन अगर वो लड़काने के लिए कुछ नहीं कर सके, अगर वो शक्कर के लिए कुछ नहीं कर सके, नवाब शाह के लिए कुछ नहीं कर सके, शिकारपुर के लिए कुछ नहीं कर सके, जुड्डू और मातली के लिए कुछ नहीं कर सके, उन्होंने तो अंदरूनी सिंध को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। आज सिंध में भी अंदरूनी सिंध के देहातों में गुर्बत नाच रही है, स्कूल्स तबाह हो गए हैं, अस्पताल बर्बाद हो गए हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गुज़श्ता कलील अरसे में सिर्फ एक तर के इलाके में 3,500 से ज्यादा बच्चे भूख से मरे हैं। उनके माए भूख और गुर्बत की वजह से मरे हैं। ये पार्टी जो हमेशा शहरों में भी और देहातों में यहां पर सर इख्तिदार रही है, उन्होंने सिंध के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। कुछ लोगों के प्रॉपर्टीज में, कुछ लोगों के कारखानों में, शुगर मिल में इजाफा हुआ, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला है। और आज भी ये शहर उन लोगों के कब्जे पर है
ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ شرم آنے چاہیے پیپل پارٹی کو کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے، سندھ کے نظام چلانے کے لیے کراچی کے لوگ 95% ٹیکس دیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان کی چراغ روشن ہے۔ لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور کہتی ہے ہم جمہوری حکومت ہے، ہم عوام کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس بلدیاتی ترمیمی بل میں شہر کے لوگوں سے اور بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے جیب میں ڈالے، گیس کے محکمے پر، بجلی کے محکمے پر، واٹر بورڈ پر، سڑکوں پر، ٹرانسپورٹ پر، آئندہ کے لیے بلڈنگز کے نقشے بنانے پر، کسی چیز پر اگر اس شہر کے میئر کا اختیار نہیں ہے تو کیا میئر کا کام صرف جھاڑو دینا ہے، سڑکوں پر صفائی کرنا ہے؟ نہیں چاہیے ایسا میئر اس کراچی کو۔ میئر وہ ہونا چاہیے جن کے ساتھ اختیار ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو لندن جاتے رہتے ہیں، لندن میں میئر کا کیا اختیار ہے؟ استنبول کے میئر کو دیکھے، تہران کے میئر کو دیکھے، قاہرہ کے میئر کو دیکھے، ان تمام بڑے شہروں میں میئر کا مثال خاندان کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس گھر میں ان کے اختیارات ہوتا ہے، وہ ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے، اور اپنے اختیارات کی وجہ سے لوگ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کا احتساب کرتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ کا پانی کا کوئی پائپ لائن بھی ٹوٹ جائے تو ان کا اختیار میئر کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ میں اس لیے آج کے اس عظیم شان جلسے میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کی بنیاد پر یہاں فیصلے کرنے چاہتے ہیں، تو جو چیز آپ قومی اسمبلی میں قبول نہیں کرتے ہیں اسی کام کو آپ یہاں خود کیوں بڑھاتے ہیں کہ چند ممبروں کے اکثریت کا سہارا لے کر آپ نے بلدیاتی نظام کو بلڈوز کیا ہے، اور برائے نام بلدیاتی نظام اور لوگوں کا ووٹ دینا، قطاروں میں کھڑے ہو کر ایکسرسائز کرنا، یہ ایکسرسائز پر نتھنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی اس نام نہاد بلدیاتی نظام کے خلاف نہیں، اس بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا جرنیلوں کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ کو حق نہیں ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان سب کے لیے ہو، ہم چاہتے ہیں انصاف سب کے لیے ہو، ہم چاہتے ہیں تعلیم سب کے لیے ہو، ہم چاہتے ہیں صحت کی سہولیات سب کے لیے ہو، اور یہ نظام آپ کو صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نظام میں انصاف ہے، اللہ کے نظام میں عدل ہے، اللہ کے نظام میں مساوات ہے، اور اسلامی نظام تمہاری ترقی کی ضمانت ہے، اسلامی نظام تمہاری خوشحالی کی ضمانت ہے۔ میں شہر کراچی کے لوگوں سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس ملک میں اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اگر پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہی کہ میں آئندہ کی بات نہیں کرتا ہوں، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ اس شہر میں عبدالستار افغانی میئر تھے، اس شہر میں نعمت اللہ خان میئر رہے ہیں۔ اپنی تو کیا دشمن پر دشمن بھی ان کی صلاحیتوں کا، ان کے کام کا، ان کی دیانت اور امانت کا، ان کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی
استنبول سے بھی آگے جا کر، تہران سے بھی آگے جا کر، لندن سے بھی آگے جا کر ترقی کرے تو ایک ہی راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم اس شہر کے تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلامی نظام کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ معاشی نظام کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ ایک بہترین تعلیمی نظام کا ایجنڈا موجود ہے، اور یہ سارا پروگرام ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے سیکھا ہے۔ ہمیں مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم تو تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے۔ بابا، تسبیح لینے اور پہننے سے مدینہ کی اسلامی ریاست نہیں بنتی۔ کوئی شیروانی پہن کر کہتا ہے میں قائد اعظم ثانی ہوں، شیروانی پہنے سے کوئی قائد اعظم نہیں بنتا۔ قانون کی حکمرانی سے اسلامی ریاست بن سکتی ہے۔ ابھی میں اور عبدالوہاب صاحب آپ کی طرف آ رہے تھے کہ ایک ہاتھی سے بڑی گاڑی میں نے دیکھا، اس پر پلیٹ نمبر نہیں تھا، اس میں کلاشوں کو بردار موجود تھے۔ میں سوچ رہا تھا کس کی گاڑی ہوگی؟ یہاں تو صوبائی دارالخلافہ ہے، پتہ چلا اس پر MPA لکھا تھا، ممبر صوبائی اسمبلی۔ ممبر صوبائی اسمبلی کی گاڑی پر پلیٹ نمبر ضروری نہیں ہے، ممبر صوبائی اسمبلی کے گارڈ کے ساتھ اسلحہ ضروری ہے، بڑے بڑے مونچوں کے ساتھ۔ میرے دوستو، دو پاکستان نہیں چلیں گے، ایک پاکستان چلے گا جہاں صدر پاکستان اور بازار کا ایک چوکیدار دونوں قانون کے تابع ہوں گے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم کو بلایا، اس نے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ سے خطاب کیا، اور ادھر مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب قاضی نے کہا کہ ابو تراب، تو حضرت علی نے اعتراض کیا کہ ابو تراب محبت کا لفظ ہے، یہاں میں علی کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں، آپ لوگوں نے جرنیلوں کو دیکھا، آپ لوگوں نے نام نہاد سیاسی جماعتوں کو دیکھا، اور نام نہاد میں اس لیے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو یا مسلم لیگ ہو، یہ تمام وہ قیادتیں ہیں جو فوجی گملوں میں یہ ان کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے، انہوں نے ان کو سہارا دیا، انہوں نے یہ کرپٹ لوگ تمہارے کندھوں پر مسلط کیا، اور اب حال یہی ہے کہ خود وزیر مشیر خزانہ کہتا ہے کہ پاکستان کنگال ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خود وفاقی منسٹر اعلان کرتا ہے کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، اب عادات بدلنے کی ضرورت ہے۔ خود تو بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں، اپنی عادات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 100 نوالے کھانے کے بجائے 90 نوالے لے لو، اور 100 چینی کے دانے لینے کے بجائے صرف اور صرف 90 دانے چینی پیالی میں ڈالا کرو۔ یہ نظام نہیں چلے گا۔ اگر وقت کا حکمران اور سلطان کائنات پیٹ پر دو پتھر باندھتے ہیں تو عوام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر میں مزے لے لے قوم کے پیسوں پر اور عوام سے کہے کہ ایک وقت کا کھانا کھایا کرو۔ حکمران کو مثال بننا پڑے گا، VIP کلچر کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ شہر کراچی یہ جگمگائے گا، یہ شہر کراچی ترقی کرے گا، یہ شہر کراچی آگے بڑھے گا، یہ شہر کراچی امامت کرے گا، یہ شہر کراچی عالمی اسلام کا قائد شہر بنے گا۔ لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ یہاں کا در و دیوار بھی
اور یہاں کا جوان اور بچے بھی مل کر سب جماعت اسلامی کا ساتھ دے، اچھی قیادت کا ساتھ دے۔ میں ایک بار پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، ان کی ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شہر کے حقوق کے لیے ہم اپنا پسینہ بھی بہائیں گے، اور ضرورت پڑی تو اس شہر کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ تعالی قربان کریں گے، خونی دل دے کے نکاریں گے۔ ہم نے گلشن کی تحفظ کے قسم کھائی ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔